السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس انسائیڈ ود طلال ڈار۔ آج ہے 23 مئی اور پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، بلکہ نہ ہونے کے برابر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آج برسی ہے دا گریٹ گاما کی۔ کل 22 مئی کو گوگل نے ڈوڈل بنایا، ٹریبیوٹ پیش کیا دا گریٹ گاما کو، گاما پہلوان کو، اور اس کے تھرو بہت سے لوگوں کو پتہ چلا پاکستان میں کہ گاما پہلوان کی سالگرہ تھی 22 مئی کو۔ لیکن وہی بات ہے کہ اس گوگل کے ڈوڈل کے تھرو تو پتہ چل گیا، لیکن زیادہ لوگ ویسے نہیں جانتے گاما پہلوان کے بارے میں۔ اور ہمارے بہت سے میڈیا چینلز نے جب دیکھا کہ گوگل نے ڈوڈل بنایا ہے تو تھوڑا بہت ریسرچ کیا انہوں نے، اور گاما پہلوان کے بارے میں ہیڈ لائنز کی حد تک، کیونکہ ہیڈ لائنز 2-3 لائن کی ہوتی ہے، 2-3 لائنوں کی خبر چلا دی سب نے۔ لیکن مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ دا گریٹ گاما کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دا گریٹ گاما کے بارے میں تو میں اپنے والد صاحب کرنل آصف ڈار صاحب کا انٹرویو کروں گا، کیونکہ میں بہت چھوٹا ہوتا تھا بچپن سے، جب سے یہ ہم ان سے دا گریٹ گاما کے قصے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی کہانیاں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ہمارے جو فور فادرز تھے ان کا تعلق بھی امرتسر سے تھا، دا گریٹ گاما کے ساتھ ہی وہ لوگ ہوتے تھے، اور یہاں پہ بھی جب وہ گوال منڈی میں آئے تو ساتھ ساتھ ہی رہے۔ تو مجھے تو بہت زیادہ نہیں پتہ، مجھے جو تھوڑی بہت انفارمیشن تھی ان کو میں نے بتا دی، باقی اب آپ ذرا ڈیٹیل میں بتائیں۔ دیکھیں، قوت جو ہے، طاقت، اس کے بغیر انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بے معنی ہے۔ شروع سے لے کے انسانیت کے ابتدا سے لے کے آج تک انسان کے اندر یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لینے کے لیے اپنی قوت میں اضافہ کرے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور کے اوپر بھی۔ قدیم اولمپکس میں ریسلنگ ہر اولمپک کا حصہ رہی، اور آپ حیران ہوں گے کہ ارسطو اور افلاطون جو تھے یہ اپنے زمانہ میں اولمپک چیمپئن رہے۔ آگے آئے تو شاہ نامہ فردوسی میں ذکر ہے رستم سہراب کا، جس کے ان کے کارنامے بیان کرنے کے بعد فردوسی نے لکھا کہ اس کے شک نہیں کہ رستم ایک بڑا پہلوان تھا، لیکن رستم اس کو میرے قلم نے بنایا۔ برے صغیر پاک و ہند میں بھی ایک رستم پیدا ہوا جو کسی فردوسی کے زور قلم سے نہیں، اپنے زور بازو پہ رستم زماں بنا۔ میں آج اس کی تفصیل آپ کو دیتا ہوں۔ گاما پہلوان، کل ان کا یوم پیدائش تھا، 22 مئی 1978 کو 1878 کو عزیز بخش پہلوان کے گھر گاما پیدا ہوتے ہیں۔ امرتسر میں عزیز بخش جو تھے وہ ریاست دتیا کے ریاستی پہلوان تھے۔ یہ جس طرح رستم سہراب ایران کے بادشاہ کے ریاستی پہلوان تھے، اسی طرح ہندوستان کے جو راجہ مہاراجہ تھے یہ بھی اپنے پہلوانوں کو یہ ریاست میں بل بوتے کے اوپر انرول کرتے تھے اور پہلوانی کراتے تھے۔ عزیز بخش کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بہت بڑا پہلوان بنے، لیکن گاما 6 سال کے تھے، ان کے چھوٹے بھائی ماں بخش ان سے بھی چھوٹے تھے کہ عزیز بخش کا انتقال ہو گیا، اور ان کی پرورش ان کے ماموں ادا پہلوان کے ذمہ آ پڑی۔ انہوں نے اس کے والد کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے گاما کو شروع سے کسرت کروائی، اور گاما 10 سال کے تھے کہ جودھ پور کے راجہ نے اپنے محل میں تمام ہندوستان کے پہلوانوں کو بلا کے کسرت کا مقابلہ کرایا، جو کہ بیٹھ کے لگانے کا تھا۔ گاما اس میں شامل ہوئے۔ شرط یہ تھی کہ جو تھک جائے گا وہ بیٹھ جائے گا۔ چلتا رہا مقابلہ، لوگ بیٹھتے رہے۔ جب 4 پہلوان رہ گئے تو متفقہ طور کے اوپر فیصلہ کیا گیا کہ مقابلہ روک کے گاما کو چیمپئن قرار دیا جائے۔ یہ ان کی پہلی فتح تھی۔ اس کے بعد یہ کے مقابلے ہوتے رہے، اور 20 سال کی عمر میں گاما نے ہندوستان کے تمام پہلوانوں کو چیلنج کر دیا اور سب کو زیر کیا، سوائے گجرالہ کے رحیم بخش پہلوان کے، جن کے ساتھ ان کا مقابلہ 2-2.5 گھنٹے برابر رہا۔ پھر رحیم بخش کے ساتھ ان کا دوسرا مقابلہ ہوا، وہ بھی برابر رہا۔ تیسرا مقابلہ ہوا، وہ بھی برابر رہا۔ اس کے بعد
गामा ये इंग्लैंड में लंदन में जॉन बुल चैंपियनशिप हो रही थी, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप थी रेसलिंग की, और दुनिया भर के पहलवान उसमें आए थे। उसमें गामा पहलवान अपने छोटे भाई अम्बा बख्श और मेरे रिश्ता के नाना अम्बा बख्श पुखीवाला के साथ, अहमद बख्श पुखीवाला के साथ उस मुकाबले में शिरकत के लिए गए, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली कि उनका वेट जो था बाकी पहलवानों से कम था। वो मुकाबला सिर्फ हैवी वेट के लिए था। गामा ने एक थिएटर वाले से बात की और उनसे ये ठेका लिया कि मैं इधर कुश्ती करूंगा और जो पहलवान मेरे सामने 5 मिनट ठहर जाएगा मैं उसको 5 पाउंड इनाम दूंगा। 1910 में एक बहुत बड़ी रकम थी। लोग आते रहे, हारते रहे, आते रहे, हारते रहे, और इंग्लैंड के अखबार में एक कार्टून लगा जिसमें गामा खड़े है और पहलवान जो है उनको बिल्कुल बच्चे जबूरों की तरह दिखाया गया, और ये भी लिखा कि गामा से डर के तमाम पहलवान जो है वो छुप गए, स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों में जाके छुप गए हैं। हता कि जो उस वक़्त का सबसे बड़ा पहलवान था स्टैनिस्लाव फ्रॉम पोलैंड, वो गामा के मुकाबले के लिए आया और वेम्बले स्टेडियम में 10 सितंबर 2010 का मुकाबला हुआ। गामा ने उसे नीचे गिराया और उसने ज़मीन पकड़ ली। 2 घंटे से ज़्यादा उसने ज़मीन पकड़ी रखी, फैसला ना हुआ और मुकाबला बराबर छोड़ के ये फैसला किया गया कि 17 सितंबर को फिर मुकाबला होगा। 17 को बिस्को मैदान में ना आया और गामा को जॉन बुल चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी वर्ल्ड में ट्रॉफी गिनी जाती थी, वो अवार्ड कर दी गई। वापस आए गामा और उनका जो नाकाबिले शिकस्त हरीफ था, गामा वर्ल्ड चैंपियन तो बन गए, लेकिन रुस्तम हिंद रहीम बख्श उनके साथ अभी तक बराबर लड़े थे 3 कुश्तियाँ। 1911 में इनका मुकाबला रहीम बख्श से हुआ, जिसको इन्होंने चित करके बिला शिरकत गहरे हिंदुस्तान और दुनिया के चैंपियन करार पाए। इसके बाद मुकाबले आते रहे, ये जीतते रहे, हत्ता कि 1928 में बिस्को ने बोला कि गामा पहलवान मुझे जीत के रुस्तम नहीं बने थे, बराबर रह के और मेरे एब्सेंस की वजह से रुस्तम बने थे। उसने चैलेंज किया और इनका पटियाला में ज़बरदस्त मुकाबले के लिए वो आए, लेकिन 45 सेकंड में गामा ने डाक मार के उस बिस्को को चित कर दिया। उसके बाद गामा आखिर दम तक वर्ल्ड चैंपियन रहे। पाकिस्तान बनने के बाद गामा पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और इनके जो छोटे भाई थे, गामा की अपनी कोई जो 4 बेटे पैदा हुए, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके। बेटियां जो थी उनमें से एक कुलसूम नवाज की वालदा, एक की गुजरात में शादी हुई थी, एक भोलू पहलवान की बीवी थी। 2 के औलाद नहीं हुई, 2 बेटे और बेटियां थी, मगर उन्होंने पहलवानी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तो सारा जो उनके साथ अगली लड़ी थी वो अम्बा बख्श के बच्चे 6 पहलवान बोलू, अच्छा, गोगा, अकरम, आदम और हसू के ज़िम्मा आ पड़े। उन्होंने काफ़ी ये पहलवानी में नाम किया। आगे चल के गामा का भी 1955 में गामा को ब्लड प्रेशर और दिल का आर्जा हुआ और यूँ समय लेके नाकाबिले शिकस्त गामा का मुकाबला एक और नाकाबिले शिकस्त फरिश्ता अजल के साथ 1955 में शुरू हो गया। वो एक ऐसा मुकाबला था जो कि दुनिया बनने से लेके आखिरत तक, क़यामत तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाले फरिश्ता अजल से 8 साल तक जोर आजमाई करने के बाद गामा पहलवान 23 मई 1960 को शिकस्त खा गए। ये गामा की पहली और आखिरी शिकस्त थी। गामा के किरदार के बारे में यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान सब मुतरफ है कि ये एक ऐसे पहलवान थे जिन्होंने आप समझे हर ना सिर्फ ताकत में, अपने किरदार में भी उन्होंने एक मिसाल कायम की। गामा वो वाहिद पहलवान है जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान इक्वली ओन करता है। हिंदुस्तान वाले उसे जगजीत गामा और पाकिस्तान वाले रुस्तम गामा पहलवान कहते हैं। ये देखिए
یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. بہت باکسر پیدا ہوئے ہیں مگر محمد علی ہے. بہت فٹ بالر پیدا ہوئے ہیں پیلے ہے. بہت پہلوان پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے لیکن گاما جو ہے وہ گاما ہی ہے. مجھے صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ کل مجھے یہ خوشی ہوئی گوگل پہ دیکھ کے ڈوڈل گاما کو انہوں نے دکھایا. مجھے ان کی وفات سے لے کے آج تک یہ پہلا موقع تھا کہ میں ہر سال ان کے اوپر لکھتا رہا ہوں، ان کی برسی کے اوپر. یہ پہلا موقع تھا کہ میرے علاوہ کسی نے لکھا. یا طلال آپ نے یہ آج شروعات کی اپنے GNN چینل کے اوپر گاما کے بارے میں، ان کی پیدائش، اور یہ ابھی برسی دیکھتے ہیں کہ ان کی برسی کے اوپر جی میرے علاوہ کون آتا ہے. میرے آج ان کے پوتے اور جو پوتا ان کے چونکہ امام بخش کے بیٹوں میں ہی سے ہے. عابد پہلوان سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں ہمیں کسی نے پوچھا اور نوکی پہلوان آ کے میرے بیٹے کو لے کے گیا جاپان سے کہ اس خاندان میں پہلوانی کے جراثیم، اور میرا بیٹا ہارون آج کل ادھر پہلوانی کر رہا ہے. اور ان کے نواسے جو کہ گجرالہ میں حمزہ بٹ سے میری بات ہوئی اور حمزہ بٹ نے بتایا کہ میری یہ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے جو کھاڑے اور کھیل کے میدان بے آباد ہو چکے ہیں اور ہمارا کھیلوں میں نام و نشان بالکل کم ہو گیا ہے. حکومتی سطح پر اور ضلعی سطح پر، پروونشل سطح کے اوپر اس کے اوپر توجہ دی جائے تاکہ ہمارا جو اسپورٹس کا اچھا دور ہے وہ واپس آ سکے. دیکھتے ہیں کہ یہ ایک میرے خیال میں آج کل اور آج ایک بڑی اچھی ابتدا ہوئی ہے کہ لوگوں کو گاما پہلوان اور کھیلوں کے ساتھ کوئی لگاؤ نظر آیا ہے. اللہ کرے کہ یہ لگاؤ آگے بھی چلے اور ہم کھیلوں میں واپس آئیں. جی بالکل. بات یہ کہ ہم تو اسپورٹ سے پیار کرنے والے ہیں. ہم تو اپنے چینل کے تھرو بے شک GNN چینل جس کے لیے میں جاب کرتا ہوں یا یہ YouTube چینل ہو، جس بھی پلیٹ فارم پہ ہو، ہم کوشش کریں گے کہ اسپورٹس کو پروموٹ کریں. لیکن دکھ تب ہوتا ہے جب نون لیگ یہ جو نواز شریف، شہباز شریف ان کی حکومت ہے اور انہی کے وہ کلثوم نواز نانا تھے، اگر وہ لوگ ان کو بھلا دیں گے اور ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے. گوگل ڈوڈل تو بنا رہا ہے لیکن آج ویسے تو ہمیں بہت ٹویٹس نظر آتے ہیں لوگوں کے، لیکن گاما پہلوان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ نظر نہیں آیا اور ان کے بارے میں نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ وہ جو کھیل کھیلتے تھے کشتی ان کے بارے میں ان میں سے کوئی بات کرتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا ایڈ کرنے دو. نواز شریف کے والد شریف جو ہے یہ پنجاب ریسلنگ کے پریزیڈنٹ رہے اور نواز شریف نے گورنمنٹ کالج لاہور میں کشتی کے بیس کے اوپر داخلہ لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں پنجاب میں یا پاکستان میں کشتی کے لیے کچھ نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ کے کچھ لوگوں کو یہ خیال آ جائے کہ ہمیں نہ صرف کشتی بلکہ باقی کھیلوں کے لیے بھی صرف حکومت نہیں کرنی چاہیے. اور عمران خان نے بھی کھیلوں کے لیے کچھ نہیں کیا. تو آپ اپنے ملک کو اگر شناخت کرانا چاہتے ہیں تو کھیلوں پہ توجہ دیں تاکہ ہم کنٹریبیوٹ کریں انٹرنیشنل لیول کے اوپر ملک کا امیج بنائیں. جی بالکل. امید کرتے ہیں کہ پھر یہ حکومت جو ہے، نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے ایسے آثار کے اسپورٹ میں انٹرسٹ لے، لیکن امید کرتے ہیں کہ اسپورٹس میں انٹرسٹ واپس آئے گا ہماری قوم کا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.